دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طب رضا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں بے شک خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق صاحب صدر مہمانان گرامی قدر میزبان معظم علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ چیخ چیخ کے صدائیں لگاتے رہے جی دوست بن کر لوگ دین سے شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنی کرتے رہے بلکہ سچ یہ ہے کہ سانپ بن کر ڈستے رہے کسی نے کہا تھا کہ شاخوں پہ پھول کو ڈستے دیکھا خون بادل سے برستے دیکھا اللہ اللہ اور وہی کچھ ہوا ہماری پوری ملت اسلامیہ کی بیس بنیاد قرآن ہے اور قرآن کے اوپر سب کچھ قربان ہے قرآن کے الفاظ کا محافظ تو خود رب رحمان ہے لیکن تالے آزماؤں نے قرآن مجید کو لفظوں کو تو نہ بدل سکے لیکن انہوں نے اپنے مفادات اپنے گھڑے ہوئے اپنے ایجاد کردہ مذاہب و مسالک کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ صاف کیا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ میں اور دوسرے وہ تراشیدہ خراشیدہ بتوں میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلک بنایا ہے امام احمد رضا نے پچھلوں کا مسلک ہم تک پہنچایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ امام احمد رضا کا مسلک شاید انہوں نے بنایا ہے جی انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے جو کچھ مشکات نبوت سینہ نبوت سے صدیق نے پایا صدیق اکبر سے سیدنا عمر عثمان و علی سے امت تک آیا وہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کے اوپر سے غبار کو صاف کر کے ستھرا کر کے
اسی کو تجدید کہتے ہیں، ہم تک پہنچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ مظلوم مفکر تھے کہ وہ لوگ جو رائی کی طرح تھے، ان کے چاہنے والوں نے انہیں پہاڑ بنایا، اور جب ہمالا ہمارے امام جو کوہ ہمالا سے بلند تھے، جن کی قدر و قیمت اگر ہم پہچانتے، ہم جانتے، تو آج گلی گلی کوچے کوچے میں امام احمد رضا کا نام گونجتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آج تکبیر ٹی وی کی وساطت سے قبلہ قاری صاحب کی میزبانی میں ہم اس عظیم ہستی کے حضور حسب طاقت و توفیق یہ ارمغاں، یہ تحفہ لے کر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ اب ان کی پوری زندگی وہ تو بحر بے کراں ہے۔ سچ۔ میں اس مختصر ٹائم میں صرف قرآن مجید کی 3 آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں، سبحان اللہ اور اس دماغ پہ دستک دے رہا ہوں جس کے اندر تعصب کی گندگی نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے۔ صحیح۔ عشاق تو عشاق ہیں، وہ تو پہلے ہی سینہ چاک ہیں، ان کے تو دل پہلے ہی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن صدا انہیں دے رہے ہیں ہم کہ جو لوگ اپنے آپ کو وسیع ظرف کہتے ہیں، روشن دماغ کہتے ہیں، تو آئیے اور تولیے، سبحان اللہ۔ پہلے تولیے پھر بولیے کہ حق کہاں ہے، کیا بات۔ اور سمجھنے کے لیے پوری کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشہور مثال ہے، کہتے کہ دیگ کو چیک کرنا ہے کچی ہے یا پکی، جی جی۔ تو پوری پلیٹ نہیں کھائی جاتی، ایک چاول کو انگوٹھے پہ رکھ کر اوپر انگلی رکھ کے دانش مند بتا دیتے ہیں کچی ہے یا پکی ہے۔ سبحان اللہ سچ۔ پورے دین کو کس نے سمجھا ہے؟ اقبال نے تو چیخ چیخ کے کہا، اس نے کہا احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند۔ اقبال کہتے ہیں میرے اللہ تیرے احکام بھی حق، تیرا قرآن بھی حق، تیرا فرمان بھی حق، مگر یہ جو لوگ جو ترجمہ کرنے والوں کے روپ میں آئے ہیں، یہ جنہوں نے تفسیر کے بیڑے اٹھائے ہیں، اگر ان کے بس لگ گیا تیرا قرآن تو یہ تعویل سے، غلط تفسیر سے، یہ تیرے قرآن کو، تیرے احکام کو ایسے چولے پہنائیں گے آنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرے مالک باقی سب کچھ حق ہے، صوفی و ملارا مرا صد سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت جبریل و خدا و مصطفیٰ را۔ اقبال کہتے ہیں میرے اللہ یہ تیرے اس دور کے ملا جو ننگے مسلمانی ہیں، جو پچھلے غلط لوگوں کی نشانی ہے، جن لوگوں نے قرآن کے غلط ترجمے کیے شعوری یا غیر شعوری طور پر، لیکن جرم تو ہو چکا ہے، ظلمت تو نور کے پردے میں پھیل رہی ہے، لوگ تو پھسل رہے ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جنہوں نے راہبروں کے روپ میں راہزن بنے ہیں، جو لوٹا ہے پوری ملت کو، اس کے لیے صرف 3 آیتیں سنیے، جو موتی ہیں انہیں چنیے، پھر چن کے سر دھنیے، اور پھر اندازہ لگائیے، حق تک پہنچ جائیے۔ اقبال نے ٹھیک کہا تھا، اس نے کہا تھا انہوں نے ایسے ایسے ترجمے کیے میرے اللہ تیرے قرآن کے کہ جبریل بھی حیران ہے، خدا بھی حیران ہے، مصطفیٰ بھی حیران ہے۔ جبریل کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں لایا نہیں، نبی کہتے ہیں یہ میرے پاس آیا نہیں، رب کہتا ہے میں نے بھجوایا نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ اقبال نے اسی منزل پہ کہا کہ یہ ان ظالموں نے آگ لگائی ہے، اور یاد رکھو
برائی برائی کے رستے سے آتی ہے، پہچانی جاتی ہے، لیکن جب برائی نیکی کے رستے سے آتی ہے تباہ کر جاتی ہے۔ اللہ یہ ہیں صیاد، یہ ہیں شکاری، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا نبی کریم کے علم سے، نبی کریم کے علم کی وسعت سے جن لوگوں نے نسل در نسل انکار کیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے اور پھر شکار بھی جب بھی کیا تو توحید کی اوٹ میں کیا۔ پہلے ہر چیز کو اللہ کا حق بنایا، اب اللہ کے حق کا نعرہ لگا کے نبی پاک کی عظمتوں کا انکار کیا۔ پہلے کہا کہ علوم خمسہ 5 چیزیں صرف اللہ جانتا، پھر قرآن کی آیت پڑھ دی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ پہلے یہ آیت پڑھی کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ بارش کب برسے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کل کون کیا کرے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے۔ پہلے اس آیت کو پڑھا، آگے ان اللہ علیم خبیر، اس لفظ کا ترجمہ کیا، خود بھی پھسلے، پوری جماعت پھسل گئی، پوری دنیا پھسل گئی۔ ترجمہ کیا علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور اللہ خبردار ہے۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، جناب علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ باخبر ہے۔ اب یہ ترجمہ بے شک درست ہوگا، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، لیکن سائنس نے جب قدم بڑھایا، جب یہ موسم آیا تو سائنس نے جب اس ترجمے کو دیکھا، انہوں نے کہا تمہارا قرآن ہی غلط ہے، تمہارا قرآن ہی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ انہوں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ماں کے بطن میں ہے اس کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے قرآن کا یہ دعویٰ ہے، تمہارے قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، تم صرف جاننے کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں بتا بھی سکتے ہیں، اگر دیکھنا چاہو تو دکھا بھی سکتے ہیں۔ اب بولیے، تمہارا قرآن کہتا ہے کسی کو خبر نہیں، اور ہم بتا بھی سکتے ہیں اور یہ دکھا بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں، سارے پردے کھول بھی، ہم تمہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں بچی ہے یا بچہ ہے، ہم اس کی کیفیت بھی بتا سکتے ہیں۔ اب بولو تمہارا قرآن کدھر جائے گا؟ اب یا کہو کہ قرآن غلط ہے، یا ہماری اس طاقت قوت بصیرت ہمارے اس علم کو جھٹلاؤ۔ اب علم کو کون جھٹلائے جو سب کچھ سامنے ہے؟ دیکھ کے کون انکار کرے؟ جس بھی ترجمے کو اٹھایا یہی نظر آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے بنا گیا تاکہ نبی پاک کے علم کو گھٹایا جائے، حضور سے علم غیب کا انکار کا رستہ بنایا جائے۔ اب کوئی مرد ایسا تو آتا جو قرآن مجید سے پردہ اٹھاتا، جو حقیقی ترجمہ ہے وہ بتاتا، تاکہ حقیقی چہرہ قرآن کا نظر آتا، غبار سارا اتر جاتا، قرآن کی صداقت بھی سامنے ہوتی اور اس دنیا کی سچائی بھی سامنے ہوتی۔ اب ذرا وہ ترجمے جو تھانوی صاحب نے کیا، جناب علامہ محمود الحسن نے، یہ صرف نمونے کے طور پر میں نے کہا۔ اب ذرا امام احمد رضا، علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کے سچا گدا، انہوں نے جو ترجمہ کیا، اب وہ سنیے جو کیا کیا ہے۔ جب آپ ان کا ترجمہ سنیں گے تو سارا غبار چھٹ جاتا ہے، قرآن مجید کی صداقت کی حسین صورت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، قرآن مجید قیامت تک صداقت کی لگاتا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے۔
یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف باخبر ہے، بلکہ فرمایا اللہ علم والا ہے اور اللہ بتانے والا ہے۔ سارا غبار صاف کر دیا، یعنی جو کچھ آج تک ڈاکٹر سائنسدان تمہیں بتا رہا ہے اس کے پاس علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگر اللہ بتاتا نہ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی آتا نہ۔ یہ پردہ امام احمد رضا نے اٹھایا ہے، قرآن مجید پہ جو غبار چھا رہا تھا اسے صاف فرمایا ہے، یہی ان کا کارنامہ تجدید ہے۔ اس لیے آج اعلی حضرت کا دن نہیں، ہماری عید ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے یہ عرس ہے، اسی لیے یہ عید ہے۔ اب ذرا دل تھام کے دوسری آیت کا ترجمہ سنیے اور سوچئے کہ کہاں کہاں سے صیاد اپنے تیر تان کے بیٹھا ہے، ایمان کے اوپر نشانے لگانے کے لیے کتنا بے چین بے تاب ہے، لیکن اعلی حضرت نے بے باک کر دیا، سارا حساب ہے، دشمنوں کا کھانا خراب ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت نے کہا یاد رکھو ابھی زندہ نبی کی عظمت کا پہرے دار ہے، جو خود رسول اللہ کے دین کا جان نثار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لا اقسم بہذا البلد، ہم بچپن سے لے کر اب تک یہ آیت سنتے آئے اور اس سے محبتیں پیار حضور کا ٹپکتا نظر آتا ہے، لیکن یار لوگوں نے جب اس کا ترجمہ فرمایا، بے شک تفسیروں میں ہوگا، اس کا انکار نہیں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ترجمانی کا حق کس نے ادا کیا یہ دیکھنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے علامہ تھے دیوبند کے، لیکن جب ترجمہ کیا کہا قسم ہے اس شہر کی، آپ پر اس شہر میں قید اٹھا دی جائے گی، قید نہیں رہے گی۔ علامہ محمود الحسن صاحب نے، شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ قسم ہے اس شہر کی، آپ کے لیے اس میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اللہ ہی والی ہے۔ اب ہم نے دروازہ نبی کے دروازہ نبی کے گدا کا کھٹکھٹایا، علم و فن کے شہنشاہ کا کھٹکھٹایا کہ احمد رضا تو نہیں آیا، دیکھ عشق و محبت کی دنیا پہ خنجر چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ترجمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ حضور کی عظمت کو چھپایا جا رہا ہے، پردے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بات کھل نہ جائے، شیطان رول نہ جائے۔ جی جی۔ لیکن اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ کیا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، کیونکہ اے محبوب آپ جو اس میں تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی قسم کا جو سبب ہے وہ ذات محبوب رب ہے۔ آپ یہاں قدم لگاتے نہ، ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے نہ، ہم اس کو یہ بلندیاں عطا فرماتے نہ، پتہ یہ چلا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جس خاک پہ قائم مدینہ ہے ہمارا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔